السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں قربانی کے بہت اہم مسائل آپ کے سامنے رکھنے والے ہیں۔ ایسے مسائل جو آپ کی نظروں میں آتے ہیں، خیالات میں آتے ہیں، لیکن آپ کسی سے بیان نہیں کر سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب تک قربانی نہ ہو روزے سے رہے، یعنی نہ کچھ کھائے اور نہ کچھ پیے۔ شریعت اسلامیہ میں اس قول کی کوئی اصل حقیقت نہیں، البتہ جو شخص قربانی کرے اس کے لیے یہ مستحب ہے کہ عید الاضحیٰ کی نماز سے فارغ ہونے تک کچھ نہ کھائے، تاکہ اس دن کا اول طعام اس کی قربانی کا گوشت ہو۔ قربانی کے جانور کے کسی جز مثلا کھال یا گوشت وغیرہ سے قصاب کی اجرت دینا یا قیمت میں وضع کرنا جائز نہیں۔ اگر کسی نے ایسا کیا تو قربانی ہو جائے گی، لیکن کھال کی قیمت یا جتنا گوشت دیا ہے اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ طالب علم کے لیے نفلی قربانی کے بجائے دینی کتابیں خریدنا بہتر ہے۔ قربانی کی کھال فروخت کرنے کے بعد جو رقم قیمت کے طور پر ملتی ہے وہ صدقہ کر دینا واجب ہے، اور صدقے کی حقیقت یہ ہے کہ جس کو دیا جائے وہ مالک بن جائے۔ چونکہ مسجد میں تملیک نہیں پائی جاتی، اس لیے قربانی کی کھال کی رقم مسجد کی تعمیر اور امام و مؤذن اور خادم وغیرہ کی تنخواہ، اس طرح قبرستان یا مسجد کی چار دیواری بنانے میں صرف کرنا جائز نہیں۔ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے اور میت کو ثواب ملے گا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ ایک دمبا اپنی طرف سے اور ایک دمبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ اپنی واجب قربانی کی ادائیگی کے ساتھ اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کے لیے بھی قربانی کرتے ہیں۔ ان کا اس طرح اپنے مرحومین کو ثواب پہنچانے کی غرض سے قربانی کرنا جائز و درست ہے۔ اگر 7 افراد شریک ہو کر ایک بڑا جانور قربانی کے لیے خریدے اور قربانی کرنے سے پہلے ان میں سے کوئی شخص مر گیا، مگر اس کے بالغ ورثاء ان شرکاء کو اجازت دے دے کہ آپ لوگ میت اور اپنی طرف سے قربانی کر لیں، تو ان شرکاء کا قربانی کرنا جائز ہوگا اور سب کی قربانی ادا ہو جائے گی۔ اور اگر میت کے وارث کی اجازت کے بغیر قربانی کرے تو درست نہیں ہوگی اور کسی بھی شریک کی قربانی ادا نہیں ہوگی۔ قربانی کے جانور میں اگر کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب تھی اور وہ پھر ذبح سے پہلے شرکت سے علیحدہ ہو گیا اور دوسرا آدمی اس کی جگہ شریک ہو گیا تو قربانی ہو جائیں گی، اور اگر قربانی کے جانور میں کوئی ایسا شخص شریک تھا جس پر قربانی واجب نہ تھی، وہ اگر ذبح کرنے سے پہلے علیحدہ ہو جائے تو اس پر قربانی واجب رہ جائے گی اور اس جانور کے دوسرے شرکاء کی قربانی بھی درست نہ ہوگی۔ اگر قصائی مسلمان ہو، اگرچہ وہ فاسق ہو، تو بھی اس کا ذبح کیا ہوا جانور حلال ہے، اس کا گوشت کھانا جائز ہے۔ جانور ذبح کرنے کے بعد ٹھنڈا ہونے سے پہلے اس کا سر الگ کرنا یا کھال اتارنا مکروہ ہے، مگر اس ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت حلال ہے اور اس کا کھانا جائز ہے۔ اگر کوئی شخص وکیل بن کر لوگوں کی قربانی کرنے کی ذمہ داری لیتا ہے تو ہر شخص کا حساب الگ رکھنا ضروری ہوگا۔ اگر کسی کی رقم بچ جائے تو بقیہ رقم واپس کرنا لازم ہوگا، لیکن اگر موکل بچی ہوئی رقم کو کسی اور مصرف میں خرچ کرنے کی اجازت دے تو اس کا خرچ کرنا جائز ہوگا۔ اگر کسی نے شادی کی دعوت نمٹانے کی نیت سے قربانی کی، ثواب اور واجب ادا کرنے کی نیت سے نہیں کی، تو اس صورت میں قربانی صحیح نہیں ہوگی، دوبارہ ایک حصہ کرنا لازم ہوگا۔ جو لوگ چھری چلانے والے کے ساتھ چھری چلانے میں شریک ہو، ان پر بسم اللہ کہنا واجب ہے، ورنہ جانور حرام ہو جائے گا، اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہوگا۔ البتہ ہاتھ پیر اور منہ پکڑنے والا شریک نہیں، محض معاون ہے، لہذا اس پر بسم اللہ کہنا واجب نہیں ہوگا۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایک بڑے جانور میں جتنے افراد شریک ہوں گے، تمام افراد کے لیے جانور کو ذبح کرتے وقت بسم اللہ کہنا ضروری ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ جانور میں حصہ لینے والے تمام افراد پر بسم اللہ پڑھنا ضروری نہیں، صرف ذبح کرنے والے اور اس کے ساتھ چھری پر یا ذبح کرنے والے کے ہاتھ پر وزن رکھنے والے پر بسم اللہ پڑھنا ضروری ہے۔ بعض علاقوں میں یہ رواج ہے کہ قصائی، نائی، دھوبی اور بھنگی وغیرہ قربانی کا گوشت
حق الخدمت کہہ کر مانگتے ہیں اور نہ دینے پر ناراض ہوتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا حق خدمت ہے، مار لیا گیا۔ ان لوگوں کا حق خدمت کے طور پر قربانی کا گوشت مانگنا اور قربانی کرنے والے شخص کا حق کے طور پر دینا دونوں عمل درست نہیں، لیکن اگر کسی نے اس طرح دے دیا تو جس قدر دیا اس کی قیمت صدقہ کرنا واجب ہے، اور اگر ان لوگوں کو بغیر حق الخدمت کے قربانی کا گوشت دیا جائے تو کوئی مضائقہ نہیں۔ قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دینا جائز ہے، بشرطے کہ معاوضے کے طور پر نہ ہو، البتہ غریب مسلمانوں کو دینے کا زیادہ ثواب ہے کیونکہ یہ مستحب ہے، اس لیے قربانی کا گوشت مسلمانوں کو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ قربانی کے گوشت کا 1/3 حصہ غربا و مساکین کو صدقہ کرنا مستحب ہے، لیکن اگر کوئی شخص عیال دار اور قبیلے دار ہے تو اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ وہ تمام گوشت اپنے عیال ویال کے لیے رہنے دے۔ اگر کسی بڑے جانور میں چند لوگ شریک ہو تو قربانی کا گوشت اندازے سے تقسیم کرنا جائز نہیں، وزن کر کے برابر تقسیم کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی حصے میں گوشت کی کمی پیشی ہوگی تو سود ہو جائے گا، اور اگر سود لینا دینا کھانا اور کھلانا سب حرام ہے، البتہ اگر کسی شریک نے سر اور پائے لے لیے تو پھر اس کے حصے میں کم گوشت دینا جائز ہے۔ بعض لوگ قربانی کے گوشت کو ہفتوں اور مہینوں تک سکھا کر کھانے کو غلط سمجھتے ہیں، جبکہ قربانی کے گوشت کو سکھا کر خواہ کتنے ہی دن ہو کھانے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ جانور کو بے ہوش کر کے ذبح کرنا، یعنی ذبح سے پہلے پستول سے دماغ میں نشانہ لگا کر گولی مارنا پھر ذبح کرنا، یہ طریقہ سنت اور اسلامی تعلیم کے خلاف ہے۔ اس میں جانور حرام ہونے کا گمان غالب ہے۔ نیز یہ کہ اگر اس ضرب و چوٹ کی وجہ سے جانور کی ہلاکت یقینی ہو جائے تو پھر اس کے گلے پر چھری پھیرنا بیکار ہوگا اور جانور حرام ہوگا۔ بعض مقامات پر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے سے پہلے بجلی کا شاک لگایا جاتا ہے۔ اگر یہ شاک اتنا تیز ہے کہ اس سے جانور کا خون بڑی مقدار میں خشک ہو جاتا ہے تو یہ طریقہ سنت متواترہ کے خلاف ہونے کی وجہ سے مکروہ تحریمی ہے۔ شریعت اسلامیہ میں جانور کو اس طرح اذیت دینے کے قطعی اجازت نہیں، تاہم اگر جانور ذبح کرنے پر جانور کا خون جوش کے ساتھ نکلا تو ذبح حلال ہے اور اس کا گوشت بھی حلال ہے، لیکن اگر بجلی کا شاک ہلکا اور معمولی ہو جس سے جانور کو تکلیف نہ پہنچتی ہو اور اس کا مقصود یہ ہو کہ جانور کو ذبح کی تکلیف کم سے کم پہنچے، قوت مدافعت میں کمی آ جائے تو اس مصلحت کی وجہ سے اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بحالت جنابت قربانی کے جانور کو ذبح کرنا صحیح نہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں، بحالت جنابت قربانی کرنے سے بھی قربانی درست ہو جائیں گی، البتہ پاکی کی حالت میں ذبح کرنا بہتر ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ عورت کا اپنی قربانی کا جانور خود اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا درست نہیں، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ عورت اگر ذبح کرنے پر قادر ہو تو وہ اپنے قربانی کے جانور کو خود ذبح کر سکتی ہے اور ذبیحہ بھی درست ہے۔ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ بوقت ذبح بسم اللہ بزبان عربی کہنا ضروری ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ تسمیہ کسی بھی زبان میں ہو، خواہ ذابح یعنی ذبح کرنے والا عربی جانتا ہو یا نہ جانتا ہو، دونوں صورتوں میں قربانی ہو جائیں گی۔ بعض لوگ بوقت ذبح یعنی ذبح کرتے وقت بسم اللہ کے ساتھ اللہ اکبر کہنے کو بھی ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ ذبح کے وقت صرف بسم اللہ کہنا بھی کافی ہے، البتہ بسم اللہ اللہ اکبر دونوں کہنا سنت ہے۔